جنس یا تو حقیقی ہوتا ہے یا پھر غیر حقیقی ہوتا ہے. حقیقی جنس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑوں کی فارم میں یا پیئرز کی فارم میں رکھا ہے. پیئرز کی فارم کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. دوسری کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جنس حقیقی نہیں ہوتا بلکہ صرف لغتاً ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ لیں لغوی. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کتاب، اردو میں ہم کہیں گے کہ کتاب میز پر رکھی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب میز پر رکھا ہے. تو ہر چیز کو لینگویج میں یا تو مذکر یا مؤنث کے اعتبار سے ڈیل کیا جاتا ہے اردو میں اور عربی میں. انگلش میں ایسا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ انگلش میں اٹ کا پروناؤنس یوز ہو جاتا ہے جو کہ جینڈر سے خالی ہوتا ہے. کچھ کلمات ایسے ہوں گے جن میں علامت موجود ہوگی اور کچھ کلمات ایسے ہوں گے جن میں علامت موجود نہیں ہوگی. جن میں علامت موجود نہیں ہوتی ان کو ہم کہہ دیتے ہیں سماعی. ٹھیک ہے، اور جن میں ویسے علامت موجود ہوتی ہے ان کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے قیاسی. کچھ کلمات ایسے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ جب ہم نے عربز کو سنا تو انہوں نے کچھ رولز فالو کیے ہوئے تھے، وہاں پہ ان چیزوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قیاسی ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ عرب کا ہاں ہمیں کوئی رول نہیں دکھتا کہ بس وہ چیزیں ایک انہوں نے کر لی تو کر لی. تو ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے سماعی. کہ ہم نے جب اہل لغت یعنی کہ ہمارے کانٹیکس سے مراد عرب ہیں، اہل عرب جو ہے لغت العرب والے، ان سے سن کے پتا چلا کہ وہ ایک کلمے کو مذکر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا مؤنث کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم اردو میں بات کریں، اردو میں ہم کرسی کا کلمہ جو ہے کرسی، اب یہ کرسی ہوتا ہے یا ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا کسی شخص کو؟ کرسی چونکہ اس کا جنس حقیقی نہیں ہے. کرسی کو لینگویج میں مذکر کے طور پہ ڈیل کرنا ہے یا مؤنث کے طور پہ ڈیل کرنا ہے، اس ورڈ کے اندر خود کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. اردو میں اہل لغت نے کرسی کو بحیثیت مؤنث استعمال کیا ہے. تو اس طرح عرب میں بھی یعنی لغت العربیہ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کچھ کلمات کا جنس ہمیں سن کے عرب سے پتا چلا ہے کہ وہ اس کو مذکر یا مؤنث کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. جنس کو سمجھنے کی ایک اور، ابھی ہم ورڈز کی اگر ہم بات کریں تو اسما کے جنس کو سمجھنے کی ایک اور طریقہ جو دوسرا ہے وہ کیا ہے کہ کلمات میں یعنی ورڈ جب لکھا ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایک ایسی علامت موجود ہو جو کہ اس کے جنس کو ظاہر کر رہی ہو. وہ کیا علامت ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے، ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیے. اور دوسری پاسبلٹی ہے کہ ورڈ کے اندر کوئی علامت نہ ہو بلکہ جب ہم نے عرب سے سنا ہے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کلمے کو عرب نے مذکر کے طور پہ استعمال کیا، مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم ازیوم کریں گے کہ ہر کلمہ جو ہے وہ مذکر ہے الا یہ کہ اس میں کوئی علامت تانیث. علامت تانیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی، تانیث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث، کہ کوئی مؤنث کی علامت پائی جائے. اور وہ سائن جو ہے ٹیکنیکلی 3 ہے لیکن ہمارے کورس میں صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے یہ آخر میں گول تا. ٹھیک ہے، یہ 2 طریقوں سے لکھی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس طرح گول اس طریقے سے لکھا ہوا اور ہو سکتا ہے اگر کہیں سے پیچھے سے ملی بھی ہو تو اس طریقے سے لکھا جائے گا. ایک ہے بابن اور دوسرا ورڈ ہے نافذتن. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ اور نافذہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکی. اب باب پہ ہم نے یہ رول اپلائی کیا تو اب ہم نے کیا ازیوم کیا کہ اس کو ہم کیا ازیوم کریں گے کہ یہ باب کیسا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہم اس کو مذکر ازیوم کریں گے الا یہ کہ اس میں کوئی علامت ہو. کیا اس کے آخر میں علامت ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ آخر میں گول تا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے باب کو کہہ دیا کہ یہ باب جو ہے مذکر ہے. پھر ہم نافذتن پہ آتے ہیں. اب نافذتن کو بھی ہم ازیوم کریں کہ یہ مذکر ہے الا یہ کہ اس میں کوئی علامت تانیث ہو. تو ہم نے چیک کیا کہ کیا اس میں کوئی علامت تانیث ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جی اس کے اندر یہ آخر میں گول تا ہے جو کہ علامت تانیث ہے. تو اس طرح ہمیں پتا چلا کہ یہ نافذتن جو ہے یہ عرب نے اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مثال کے طور پہ گاڑی کو کہتے ہیں سیارتن. اب ہم نے دیکھا کہ گاڑی کا کلمہ، سیارتن کا کلمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب ہم نے رول وہی دیکھا کہ ہر کلمے کو ہم مذکر ازیوم کریں گے الا یہ کہ اس کے آخر میں کوئی علامت تانیث ہو. اب ہم نے دیکھا کیا اس کے آخر میں علامت تانیث ہے، تو ہم نے دیکھا آخر میں گول تا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ مؤنث ہے. اچھا، کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا، یہ 100% نہیں ہے رول.
ٹھیک ہے، یہ رول 100% نہیں ہے، اس کی کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اس کی کچھ مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں، جیسے کہ ناقتن. اب ناقتن مؤنث ہے، کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں یہ گول تا موجود ہے، علامت تانیث یا مؤنث کی علامت، اس کا معنی ہو گیا اونٹنی. کافرتن، اس کا مطلب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کافر عورت. اب یہ عورت کا معنی کہاں سے آیا؟ کافرتن کے اندر یہ عورت کا معنی کہاں سے آیا؟ اس کی آخر کی گول تا سے. اگر یہ گول تا نہ ہوتی، صرف لکھا ہوا ہوتا کافرن، تو پھر ہم کہتے کافر مرد. چونکہ اب تانیث کی علامت آ گئی ہے گول تا کافرتن، تو اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کافر عورت، یا پھر آپ کافر عورت بھی کہہ سکتے ہیں. راضیتن مطمئن، ساجدتن سجدہ کرنے والی عورت. اگر اس میں لکھا ہوتا ساجدن تو پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے سجدہ کرنے والا شخص یا سجدہ کرنے والا مرد، لیکن آخر میں گولتا آ گیا ہے تو اس میں ہم کر رہے ہیں سجدہ کرنے والی عورت. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ ہم ایک کلمہ دیکھ رہے تھے، ہم نے کچھ مثالیں کی تھیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا مسلمن. مسلمن کا کلمہ ہے. اب ہم اس کا جنس اگر آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا جنس کیا ہوگا، تو جنرل رول ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک کلمے کو ہم مذکر کنسیڈر کریں گے الا یہ کہ اس کے اندر مؤنث کی علامت ہو. تو مؤنث کے اندر کیا کوئی مسلم کے اندر مسلم کے اندر کیا مؤنث کی کوئی علامت موجود ہے؟ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ کلمہ مذکر ہے. دوسرا کلمہ مسلمتن. اب اس کلمے کے اندر کیا مؤنث کی کوئی علامت موجود ہے؟ آخر میں جو گول تا ہے وہ مؤنث کی علامت ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ 100% اپلائی نہیں ہوتا. اور 100% اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی دو وجوہات ہیں، بلکہ ٹیکنیکلی 3 وجوہات ہیں. کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن کے آخر میں یہ گول تا آ بھی جائے، لیکن اس کے باوجود وہ مؤنث نہیں ہوتے بلکہ وہ مذکر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. جیسے کہ ایک کلمہ ہے خلیفتن، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک نام ہے اسامتو. ان کلمات کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول تا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کلمات جو ہے یہ مؤنث نہیں ہے. جی طلحہ بھی ایسے ہی ہے، حمزہ بھی ایسے ہی ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اسی طرح علامتن بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں گول تا آ بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کلمہ جو ہے اس کا معنی مذکر کا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپشن ہوگا. اور دوسری جو ایکسیپشن ہے وہ ہمارے پاس سماعی مؤنث ہے، ایسے کلمات جن کے اندر گول تا نہیں پایا جا رہا، اس کے باوجود ہم نے عرب کو سنا کہ عرب جو ہے وہ اس کو مؤنث کے طور پہ ہی کنسیڈر کر رہے ہیں. دوسری مؤنث کو پہچاننے کی علامت وہ الفاظ ہیں جن پر ظاہراً مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن اہل عرب نے انہیں مؤنث کے طور پر استعمال کیا ہے، لہٰذا ایسے اسماء کو مؤنث سماعی کا نام دیا جاتا ہے. مندرجہ ذیل جو ہے وہ کچھ ایگزامپلز آپ کے پاس مینشنڈ ہیں، جیسے کہ شمسن سورج. اب یہ بھی عرب نے مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. عصا چھڑی لاٹھی، اس کو بھی مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. اسی طرح ارضن نارن دنیا سماء دارن یدن عینن. یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، عینن کہتے ہیں آنکھ کو. اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک عام سی بات لکھی ہوئی ہے، وہ جنرل رول کیا ہے کہ وہ جسم کے اعضاء جو کہ جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں، جوڑے کا مطلب ہے کہ پیئرز کی فارم میں ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہاتھ ہیں تو انسان کے عام طور پہ 2 ہاتھ ہوتے ہیں. آنکھیں ہیں تو عام طور پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں. اسی طرح پیر ہیں تو 2 پیر ہوتے ہیں. اسی طرح وہ ساری چیزیں جو کہ انسانوں کے پاس عام طور پہ پیئرز کی 2 کی صورت میں ہوتی ہیں، ان کو عرب نے مؤنث کنسیڈر کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نکالے گا کہ جب تک وہ دونوں ہی مینشن نہ ہو تب تک مؤنث نہیں ہوگا. اگر ایک ہاتھ کی بھی بات کریں تو بھی وہ مؤنث ہی ہوگا. اچھا جی، اس ٹاپک کی جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے آپ کے پاس، مندرجہ ذیل مثالوں میں سے ان اسماء کے نیچے لائن لگائیں جو کہ مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل جو آپ کے پاس مثالیں ہیں اس میں سے آپ کو مؤنث کے نیچے مؤنث کو انڈر لائن کرنا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ ایسا کر لیں کہ آپ ساتھ ساتھ مینشن کر لیں کہ کیا یہ مؤنث سماعی ہے یا قیاسی ہے. قیاسی کا مطلب اس میں کوئی علامت ہے. اگر علامت کی بنیاد پہ آپ اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے پاس مینشن کر لیں. یا پھر اچھا اب دیکھیں مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ.
ٹھیک ہے. اب کچھ کلمات ہوں گے جن کا آپ کو معنی نہیں پتا ہوگا تو ان کلمات کو اگنور کر دیں. جن کلمات کا معنی آپ کو واضح دکھ رہا ہے اس میں سے آپ کو مینشن کرنا ہے کہ کون مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو اب اس میں اگر ہم اس لسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ عصا کا کلمہ جو ہے وہ دکھتا ہے کہ یہ مؤنث سماعی کی ایگزامپل ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عصا کے نیچے ایک لائن لگا دینی ہے. ٹھیک ہے. آپ عصا کے نیچے ایک لائن لگا دیں تو آپ کا یہ مؤنث مارک ہو جائے گا. عصا مؤنث ہو گیا. اور اب چونکہ جیسے میں نے آپ کو یہاں دکھایا کہ یہاں اس سماعی کی لسٹ میں ہے تو آپ اپنے پاس دیکھ لیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آخر میں گول تا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قیاسی نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم اس کو سماعی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. آیت کا مطلب ہے فَأَلْقَى، اور جب فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو لاٹھی ہے، اپنی چھڑی، اس کو پھینکا. ٹھیک ہے جی. القا کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. دوسری وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اب ہمیں اس میں سے کوشش کرنی ہے کہ جو کلمات ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں، ان نوٹ سے مینشنڈ ہیں، اس میں سے کیا ہم کوئی مؤنث آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں یا نہیں. تو وَأَنزَلْنَا ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں. من کو بھی ہم چھوڑ دیں. السماء یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لسٹ میں مینشنڈ ہے سماء آسمان، یہ مؤنث ہے تو اس لیے آپ اس کو مؤنث انڈر لائن کر دیں کہ یہ مؤنث ہے. اس سینٹینس میں یا اس آیت میں اور کوئی چیز مؤنث ہے؟ اب دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ماء کہتے ہیں پانی کو، تو ماء مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ مذکر ہوگا. تو کیوں مذکر ہوگا؟ مذکر ہم اس کو کیوں کہیں گے؟ جی کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، اور ہمارے پاس فی الحال جو سماعی کی لسٹ ہے یہ اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے ماں کو ہم جو ہے مذکر کنسیڈر کریں گے، تو اس کو ہم انڈر لائن نہیں کریں گے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اس آیت میں اور کوئی مؤنث کا کلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی اس کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث نہیں کریں گے. نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا آیت لکھی ہوئی ہے مأواکم النار. ٹھیک ہے. مأواکم النار، تو اس میں النار جو ہے وہ مؤنث ہے اور مؤنث سماعی. ٹھیک ہے. مأوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، تو مأواکم النار اس آیت کا مطلب ہے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پناہ دے. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اس میں الصلاۃ جو ہے وہ مؤنث ہے، اور اس کے آخر میں جو گول تا ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ مؤنث قیاسی ہے، کیونکہ اس میں مؤنث کی علامت موجود ہے. اور باقی جو ہے اس میں جو ہے تمام کلمات مذکر ہیں. والشمس وضحاها اس میں الشمس جو ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی، جیسے کہ آپ کے پاس یہاں لسٹ میں مینشنڈ ہے. شمس مؤنث ہو گیا. نمبر 6 میں ارض اللہ واسعۃ، تو ارض جو ہے وہ مؤنث سماعی ہے، اور واسعۃ جو ہے وہ اس میں مؤنث قیاسی ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گول تا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ذالک عیسی ابن مریم اس میں مریم جو ہے وہ مؤنث ہے، سماعی کہہ لیں، اور اس کو ہم ایک خاص چیز بھی کہیں گے اور وہ علم ہے. مریم اس میں علم ہے، کسی شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ اس میں ہمارے پاس الحیات جو ہے وہ مؤنث ہے، اور گول تا جو اس میں ایک علامت ہے مؤنث ہونے کی. الدنیا جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، جیسے کہ لسٹ میں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس دنیا بھی مؤنث ہے. اور جی 7 میں ارض بھی مؤنث تھا. ٹھیک ہے. اور خالصتاً بھی مؤنث ہے، خالصتاً کیونکہ اس میں کولتا آیا ہوا ہے. اور آخر میں القیامہ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، اس کے آخر میں بھی گولتا آیا ہوا ہے، تو یہ بھی قیاسی ہے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ